بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علی النبی الکریم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ یہ درس قرآن کا سلسلہ ہے۔ آج ہم قرآن کی سورہ البقرہ یعنی چیپٹر نمبر 2 کی کچھ آیتوں کی تفسیر کریں گے۔ البقرہ کی آیت نمبر 138، سورہ البقرہ کی آیت نمبر 138 میں کہا گیا ہے، یعنی اہل ایمان کو خطاب کرتے ہوئے، وہ لوگ جو مانتے ہیں قرآن کو اور خدا کو اور رسول کو، تو ان کو ایڈریس کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغہ، یعنی اللہ کے رنگ کو، اللہ کے رنگ میں اپنے آپ کو رنگ لو، اور اللہ کے رنگ سے زیادہ اچھا کون رنگ ہے؟ یہ ایک مثال کے انداز میں بہت بڑی بات کہی گئی، ان رنگ کے مثال میں۔ دیکھیے، میں اس کو واضح کرنے کے لیے، دیکھیے یہ میرے ہاتھ میں پانی کا ایک گلاس ہے، پانی کا ایک گلاس ہے۔ اس پانی میں اگر آپ پتھر کے کچھ ٹکڑے ڈال دیں تو پتھر الگ رہے گا اور پانی الگ رہے گا۔ پتھر اور پانی دونوں مل کر ایک نہیں بنیں گے۔ لیکن اگر آپ اس پانی میں رنگ ڈال دیں، رنگ کا پاؤڈر ڈال دیں، تو جو رنگ ہوگا اسی رنگ میں سارا پانی رنگ جائے گا۔ جیسے ریڈ کلر اگر آپ ڈالیں تو سارا پانی ریڈ ہو جائے گا۔ یہ ہے اللہ کے رنگ میں اپنے کو رنگو، یعنی اللہ پر ایمان لانا اس طرح ہوتا ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔ آدمی جب اس طرح سے بولتا ہے تو اس کو کہتے ہیں ایمان لانا۔ لیکن ایمان لانے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ منہ سے ہم نے بول دیا، لپ سروس کے طور پر ہم نے کہہ دیا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، لیکن ہمارا یہ کہنا ہمارے وجود میں داخل نہیں ہوا۔ ہمارا مائنڈ، ہمارا دل، ہماری روح جیسی پہلے تھی ویسے ہی باقی رہی۔ تو اس کا معنی یہ ہوئے کہ یہ ایسا ہی ہے جیسے کہ ہم نے اپنے گلاس کے پانی میں پتھر کے ٹکڑے ڈال دیے یا کچھ لکھے ہوئے لیٹرز ڈال دیے۔ کچھ لکھے ہوئے لیٹرز ہوں، اس میں آپ ڈال دیں گلاس کے پانی میں، تو ظاہر ہے کہ لیٹر الگ ہوگا اور پانی الگ ہوگا۔ لیکن اگر آپ پانی میں کلر ڈال دیں تو کلر اور پانی دونوں مل کر ایک ہو جائیں گے۔
تو یہاں جو فرمایا کہ جب تم کلمہ کو اپنی زبان سے ادا کر کے اسلام کا اقرار کرتے ہو تو یہ ایسا ہونا چاہیے جیسے کہ تم نے اپنی ہستی میں، اپنے وجود میں خدا کا رنگ ڈال لیا. اب تمہارا پورا وجود، تمہاری پوری زندگی اللہ کے رنگ میں رنگ جانا چاہیے. اس کا مطلب کیا ہے؟ ہماری سوچ اللہ والی سوچ بن جائے. یعنی اس کو ایک لفظ بھی کہہ سکتے ہیں، گاڈ اورینٹڈ لائف. تو ہماری سوچ اللہ والی سوچ بن جائے، ہمارا بول، ہماری اسپیچ گاڈ اورینٹڈ اسپیچ بن جائے، ہمارا کریکٹر گاڈ اورینٹڈ کریکٹر بن جائے، ہمارا بیہیویئر گاڈ اورینٹڈ بیہیویئر بن جائے. اسی طرح ہماری ڈیلنگ، ہماری ایکٹیویٹیز، ہر چیز میں خدا کا رنگ آ جائے. خدا کا رنگ آنے کا مطلب کیا ہے؟ خدا ہمارا سب سے بڑا کنسرن بن جائے، ہمارا سپریم کنسرن جو ہے وہ خدا ہو. یعنی خدا سے ڈرنا، خدا سے محبت کرنا، خدا کے راستے پر بھرپور طریقے سے چلنا، ہر معاملے میں یہ سوچنا کہ کون سا طریقہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے اور کون سا طریقہ خدا کی مرضی کے خلاف ہے. یہ ہے اللہ کے رنگ میں رنگنا. تو فرمایا کہ اللہ کے رنگ میں اپنے کو رنگ لو، اور اس سے اچھا رنگ کون سا ہے؟ ظاہر ہے کہ اگر آدمی کسی اور رنگ میں اپنے کو رنگے تو وہ تو اس دنیا میں انوانٹڈ ہوگا. خدا کی دنیا میں وہ انوانٹڈ ہوگا. خدا کی دنیا میں خدا ہی والی چیز وانٹڈ ہو سکتی ہے. تو خدا کے رنگ میں رنگنے کا مطلب یہ ہے خدا کو اپنا سب سے بڑا کنسرن بنانا، گاڈ اورینٹڈ لائف کا طریقہ اختیار کرنا، رات میں اور دن میں، کھلے میں اور چھپے میں، انڈیویجول لائف میں اور پبلک لائف میں، ہر جگہ ہمارا طریقہ وہ ہو جو خدا نے بتا دیا ہے قرآن میں اور اپنے پیغمبر کے ذریعے. ساری باتیں قرآن میں موجود ہیں، پیغمبر نے ساری باتوں کو کھول کھول کر بتا دیا ہے، اور یہ سب کچھ آج بھی محفوظ ہے پوری طریقے سے. تو صرف کلمہ پڑھنا یہ کافی نہیں ہے. کلمہ پڑھنا تو سچ پوچھے تو اسٹارٹنگ پوائنٹ ہے، وہاں سے اسلامک لائف شروع ہوتی ہے. اگر آدمی کلمہ ہی نہ پڑھے تو گویا کہ اس نے اپنی نئی زندگی شروع ہی نہیں کی. باقی اس کے بعد کی پوری زندگی اسی پر ڈھالنا ہے اور مرتے دم تک ڈھالنا ہے. یہ صحیح ہے کہ آدمی سے غلطی ہوتی ہے، آدمی کئی بار اپنی خواہش سے مغلوب ہو کر، اپنے انٹرسٹ سے مغلوب ہو کر کوئی غلطی کر بیٹھتا ہے، خدا کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. لیکن اس کا بھی ایک طریقہ ہے اور وہ ہے توبہ. ثم یتوبون من قریب. یعنی غلطی جب ہو گئی تو جلد ہی احساس ہو آدمی کو یہ تو میں نے غلط کر دیا. غلط کا مطلب ہے خدا کی مرضی کے خلاف کر دیا. جیسے حضرت آدم کو خدا نے کہا تھا کہ اس
اس درخت کا پھل نہ کھانا. تو انہوں نے کھا لیا، لیکن پھر فوراً ہی ان کو احساس ہوا کہ میں نے غلطی کر دی، کہ خدا کے منع کیے ہوئے چیز کو میں نے کر لیا. تو انسان جب چاہتا ہے، انسان جو ہے اس سے مطلوب یہ ہے کہ وہ خدا کے راستے پر چلے، خدا کے رنگ میں اپنی زندگی کو رنگے. لیکن اس دنیا میں یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آدمی بار بار غلطی کرتا ہے. تو غلطی کر کے اسی پر جم جانا یہ غلط ہے. غلطی کر کے اسی پر جمے رہنا یہ غلط ہے. غلطی کر کے آدمی کے اندر شرمندگی آئے، وہ توبہ کرے، پھر سے پلٹے صحیح راستے کی طرف، اور یہ اپنے اندر پکا ارادہ کرے کہ اب میں ایسی غلطی نہیں کروں گا. یہ ہے توبہ. تو توبہ کا راستہ بھی کھلا ہوا ہے. تو گیا کہ دو بات ہوئی کہ ایمان لانے کے بعد اپنی زندگی کو خدا کے راستے پر ڈھالنا، اور پھر اگر کوئی غلطی ہو جائے تو رجوع کرنا، توبہ کرنا. یہ طریقہ ہے. تو جو آدمی اس طریقے سے دنیا میں رہا آخر وقت تک، تو اسی کے لیے خدا نے جنت لکھ دی ہے. پھر آیت نمبر 140 140 میں فرمایا کہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ. ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عنده من اللہ. یہ ہے آیت نمبر 140 سورہ بقرہ کی. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور اس سے زیادہ بڑا ظالم کون ہے جو ایک ایسی گواہی کو چھپائے جو کہ اس کے پاس ہے. اس سے بڑا ظالم کون ہے کہ اس کے پاس خدا کی ایک گواہی ہے اور اس گواہی کو وہ چھپاتا ہے. دیکھیے یہ جو آیت ہے اس کے دو پہلو ہیں. ایک یہ کہ روزانہ کی زندگی میں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ آپ کو ایک بات معلوم ہوتی ہے، دو آدمی یا کئی آدمی کے بیچ میں ایک کنٹروورسی ہوتی ہے، وہاں پر سچائی کیا ہے وہ آپ کو پتہ ہے، تو آپ کو وہاں پر بولنا ہے، یعنی سچائی کی گواہی دینا ہے. ان لوگوں کو بتانا ہے کہ دیکھو سچائی یہ ہے. تو ڈیلی لائف میں بھی یہ کام کرنا ہے، گواہی دینے والا کام. جس آدمی کے پاس ایک سچائی ہے، ایک سچ بات ہے، تو اس کے پاس گویا کہ خدا کی ایک گواہی ہے، اور جب اس کا موقع آئے تو اس کو بولنا ہے، اس کو بولنا ہے. جیسے دو آدمی ہیں، میاں بیوی ہیں، دو پڑوسی ہیں، دو معاملہ دار ہیں، ان میں آپس میں جھگڑا ہوتا ہے. میاں بیوی میں ہوتا ہے، پڑوسی پڑوسی میں ہوتا ہے، یا معاملہ دار کے بیچ میں ہوتا ہے، یا قرض لینے والے قرض دینے والے کے بیچ میں ہوتا ہے. تو وہاں پر آپ کو اگر پتہ ہے کہ خدا نے یہ حکم دیا ہے، مثلا یہ حکم دیا ہے کہ ہر حال میں جسٹس پر قائم رہو، تو آپ کو وہاں بولنا پڑے گا. وہاں پر بولنا پڑے گا کہ دیکھو جسٹس یہ ہے، انصاف یہ ہے. تو چاہے وہ ایک کے خلاف جائے یا دوسرے کے خلاف جائے،
اس کی پرواہ نہیں کرنا ہے آپ کو. کس کے خلاف جاتی ہے, کس کی موافقت میں جاتی ہے, کون آپ سے غصہ ہو جائے گا, کون آپ سے خوش ہوگا, اس کے پرواہ کیے بغیر آپ کو ہر ایسے موقع پر بتانا ہے کہ دیکھو سچائی یہ ہے, خدا کا حکم یہ ہے, جسٹس یہ ہے. تو یہ بھی ایک گواہی ہے, یہ بھی گواہی ہے. اور ہر آدمی کو, ہر عورت کو, مرد کو جہاں بھی ایسا موقع پیش آئے یہ گواہی دینا ہے. اور ہماری زندگی میں آپ جانتے ہیں کہ ہماری سماجی زندگی میں روزانہ ایسا ہوتا ہے, شوہر اور بیوی کے درمیان, ایک رشتہ دار اور دوسرے رشتہ دار کے درمیان, ایک پڑوسی اور دوسرے پڑوسی کے درمیان, ایک ڈیلر, ایک معاملہ دار اور دوسرے معاملہ دار کے درمیان. بار بار ایسا ہوتا ہے کہ وہاں پر ایک آدمی جسٹس سے ہٹ رہا ہوتا ہے اور ایک آدمی کو جسٹس سے محروم کر رہا ہوتا ہے. وہاں آپ کو بولنا ہے. خدا کا جو علم آپ کے پاس ہے وہ آپ کے پاس خدا کی گواہی ہے. وہاں بولنا ہے کہ دیکھو یہ ہے جسٹس کا طریقہ, یہ ہے خدا کا حکم. وہاں پر اگر آپ چھپاتے ہیں اس گواہی کو چھپاتے ہیں تو آپ خدا کے نزدیک ظالم ہیں. آپ کو چھپانے کا حق نہیں ہے. دوسری شکل یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں دعوت. اس معاملے میں دوسری چیز وہ ہے جس کو ہم دعوت کہتے ہیں. یعنی جنہوں نے ایمان کا اقرار کیا ہے, جو قرآن کو اور پیغمبر کو مانتے ہیں, تو ان کے پاس خدا کا ایک علم آ چکا. ان کو یہ پتہ ہو چکا کہ سچائی کیا ہے, جہنم کس کے لیے ہے, جنت کس کے لیے ہے, خدا کے ہاں پکڑ کس بات پر ہوگی, خدا کا کریشن پلان کیا ہے, یہ بات وہ جان چکے. اب ان کے پاس خدا کی ایک گواہی آ گئی. اس جانی ہوئی بات کو انہیں دوسرے انسانوں کو بتانا ہے, گواہی دینا ہے کہ دیکھو یہ ہے سچائی, یہ ہے خدا کا کریشن پلان, یہ ہے وہ بات جس پر خدا کا پکڑ ہوگی, یہ ہے وہ طریقہ جو لے آتا ہے آدمی کو جہنم کی طرف, اور یہ ہے وہ طریقہ جو لے آتا ہے جنت کی طرف. تو یہ دعوت بھی ایک گواہی ہے خدا کی طرف سے. تو جن لوگوں کو علم ہو چکا, جو لوگ کے ایمان لاتے ہیں, وہ اس بات کا اقرار کر رہے ہیں کہ ہمیں علم ہو چکا, ہم جان چکے, ہم نے جان لیا کہ سچائی کیا ہے. تو بس یہ جاننے کے بعد وہ ان کے پاس خدا کی ایک گواہی آ گئی, اور ان پر فرض ہو گیا کہ اس گواہی کو دوسرے پر بتائیں. اگر وہ چھپاتے ہیں تو وہ ظالم ہیں. یعنی جو لوگ اس بات کو جان چکے کہ خدا کے صراط مستقیم سے ہٹنا اپنے آپ کو جہنم کی طرف لے آنا ہے, اور خدا کے صراط مستقیم پر چلنا یا اپنا آپ کو جنت کی طرف لے آنا ہے, یہ بات جو لوگ جان چکے, تو انہیں بہرحال خدا کا گواہ بننا ہے. یہ بات دوسروں تک پہنچانا ہے. اگر وہ نہیں پہنچاتے تو گویا کہ وہ اس کو چھپا رہے ہیں. اگر وہ اس بات کو, اس میسج کو دوسروں تک نہیں پہنچاتے تو وہ خدا کی گواہی کو چھپا رہے ہیں. اور خدا کی گواہی کو چھپانا اپنے آپ کو ظالم بنانا ہے خدا کی نظر میں. تو فرمایا کہ ومن اظلم ممن کتم شہادۃ عندہ من اللہ, اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جو
اس سے بڑا ظالم اور کون ہے جس کے پاس خدا کی ایک گواہی ہو اور وہ اس کو چھپائے، یعنی موقع پر اس کو نہ بولے، موقع پر وہ نہ بتائے. تو دو موقع اس کے لیے آتے ہیں. ایک تو روزانہ کی زندگی میں، روزانہ کے معاملات میں آپ کو سچائی کو بولنا پڑتا ہے، سچائی کا گواہ بن کر کھڑا ہونا پڑتا ہے، چاہے کوئی خوش ہو کوئی ناخوش ہو. اسی طرح سے دعوتی ذمہ داری ہے، وہ بھی خدا کی گواہی ہے. آپ کو دنیا کے سامنے کھڑا ہو کر بتانا ہے کہ خدا کی صراط مستقیم کیا ہے، کہ دنیا میں انسان کو آزادی ملی ہے. آزادی انسان کا رائٹ نہیں ہے، آزادی انسان کو انعام کے طور پر نہیں ملی ہے. یہ آزادی ٹیسٹ کے لیے، ٹیسٹ. یہ دنیا میں جو کچھ ملا ہے وہ سب ٹیسٹ پیپر ہے، سب ٹیسٹ پیپر ہے. تو آپ کو دنیا کو بتانا ہے کہ تم ٹیسٹنگ گراؤنڈ میں ہو. ہر چیز چاہے غریبی ہو یا امیری، پاور لیس ہو آدمی یا اس کو پاور ملا ہوا ہو، ہر حال میں وہ ٹیسٹ پر ہے. اور اسی ٹیسٹ پر اس کے ایٹرنل، اسی ٹیسٹ پر اس کی ایٹرنل لائف کا فیصلہ ہوگا. تو یہ بات بتانا ہے. اور جو لوگ اس بات کو جانتے ہوں اور پھر بھی نہ بتائیں، جو لوگ اس بات کو جانتے ہوں اور پھر بھی نہ بتائیں، وہ خدا کی نظر میں گواہی کو چھپانے کا کام کر رہے ہیں. تو یہ ہے وہ بات جو سورہ بقرہ کی ورس 140 میں بتائی گئی. اب اس کے بعد دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت 143، 143. تو آیت نمبر 143 میں فرمایا ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ بلا شبہ لوگوں کے ساتھ نرمی والا اور مہربانی والا ہے. اللہ لوگوں کے ساتھ نرمی کا اور مہربانی کا سلوک کرتا ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا میں اگر آپ اپنے کو کسی مصیبت میں پائیں، کوئی بات آپ کی بگڑ جائے، تو یہ مت سمجھیے کہ خدا نے آپ کے ساتھ کوئی غلط معاملہ کیا ہے، کوئی دشمنی کا معاملہ کیا ہے. وہ بھی کسی نہ کسی پہلو سے آپ کے لیے اچھا ہوگا. ایک چیز جس کو آپ سمجھتے ہو کہ ایک چیز جس کو آپ خود اچھا سمجھتے ہو، ضروری نہیں کہ انجام کے اعتبار سے بھی وہ اچھی ہو آپ کے لیے. تو خدا انجام کو دیکھ کر کے فیصلہ کرتا ہے. اس وجہ سے
بہت زیادہ تعلیم دی گئی ہے کہ آدمی صبر اور شکر کے ساتھ دنیا میں رہے، صبر اور شکر کے ساتھ دنیا میں رہے، کیونکہ اگر وہ ایسا کرے گا تو اس کو خدا کی اور رحمتیں ملیں گی، اس کے اندر حقیقت پسندی آئے گی، وہ اپنے آپ کو نگیٹیوٹی سے بچا کر پازیٹیو تھنکنگ پر قائم رکھے گا، یہ فائدہ ہوگا۔ پھر آخرت کے اعتبار سے بھی یہی بات ہے کہ آخرت کے اعتبار سے خدا انسان کے ساتھ سختی نہیں کرتا، خدا ہمیشہ انسان کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اگر آدمی بظاہر کوئی اس کی غلطی ہو جائے تو خدا ایسا نہیں کرتا کہ بے رحمی کے ساتھ اس کو پکڑ لے، کیونکہ وہ رؤوف ہے، وہ رحیم ہے، وہ نرم ہے اور وہ مہربان ہے۔ لیکن جہاں تک نیت کی بات ہے، نیت کے معاملے میں انسان کو کوئی چھوٹ نہیں دی جائے گی۔ خارجی عمل جو ہے اس میں تو چھوٹ دیا سکتی ہے کہ کچھ کمپلشن آ گیا، کوئی ایسی وجہ آ گئی اس کی وجہ سے آدمی کوئی غلط بات کر دی اس نے، لیکن جہاں تک نیت کی بات ہے تو نیت کے لیے کیا کمپلشن ہے؟ تو نیت کا مطلب کیا ہے؟ جس طرح سے آپ اپنے بچوں کے لیے ویل وشر ہیں، اسی طرح آپ سارے انسان کے لیے ویل وشر بن جائیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ہر ماں باپ اپنے بچوں کے لیے خیرخواہ ہوتے ہیں، یہی آپ کو سارے انسانوں کے لیے کرنا ہے، سب کا خیرخواہ بننا ہے، سب کا ویل وشر بننا ہے، سب کے لیے اپنے دل میں نیک جذبات رکھنا ہے۔ یعنی عملی اعتبار سے آدمی کے اندر کچھ کمی ہو سکتی ہے، بہت سے ریزن ہوتے ہیں جس سے عملی زندگی میں آدمی سے کوتاہی ہو جاتی ہے، لیکن جہاں تک دل کی بات ہے، جہاں تک نیت کی بات ہے، اس میں کسی کو الاؤنس نہیں دیا جائے گا، کیونکہ وہاں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ یعنی دل میں اگر آپ سب کے لیے ویل وشر بن جائیں تو اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ کون روک رہا ہے آپ کو ویل وشر بننے سے؟ یعنی عملی اعتبار سے فرض کیے کہ آپ کے پاس پیسہ کم ہے تو آپ پیسہ دوسروں کو نہیں دے پائیں گے، آپ کے پاس پاور کم ہے تو آپ دوسروں کی مدد نہیں کر پائیں گے، لیکن دل میں ہر ایک کے لیے اچھے جذبات ہونا، اس میں کیا رکاوٹ ہے؟ یہاں تو کوئی رکاوٹ نہیں۔ تو یہ فرض کے درجے میں ضروری ہے کہ آدمی نیت کے اعتبار سے سب کے لیے اچھا رہے، وہ نیت کے اعتبار سے وہ خدا کے لیے بھی اچھا بنا رہے، اور نیت کے اعتبار سے وہ انسانوں کے لیے بھی اچھا بنا رہے، ہر انسان کے ساتھ اس کا خیرخواہ بن کر رہنا۔ دیکھیے ایک حدیث ہے کہ واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن واللہ لا یؤمن الذی لا یأمن جارہ بوائقہ۔ خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے، خدا کی قسم وہ مومن نہیں ہے جو اپنے پڑوسی کے لیے پرابلم کریٹ کرے۔ اپنے پڑوسی کے لیے نیوسنس کریٹ کرے، اپنے پڑوسی کو خام خواہ کسی مصیبت میں ڈال دے۔ اب آپ دیکھیے، کوئی آدمی اپنے بچوں کے لیے تو مصیبت نہیں ڈالتا، حضرت کوئی بھی ماں باپ نہیں ہے، تو آپ پڑوسی کے لیے کیوں مصیبت بنے؟ اگر کوئی آدمی اپنے بچوں کے لیے مصیبت نہیں بنتا
تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے پڑوسی کے لیے مصیبت نہ بنے. اس کا مطلب یہ ہے کہ سماج میں، سماجی زندگی میں آدمی کو نو پرابلم ممبر آف دا سوسائٹی بن کر رہنا ہے، نو پرابلم پرسن بن کر آپ کو دنیا میں رہنا ہے. یہ تو فرض ہے، یعنی یہ منیمم ہے، منیمم. میکسیمم یہ ہے کہ آپ دنیا کو دینے والے بنیں، دنیا کو فائدہ پہنچائیں. منیمم یہ ہے کہ آپ دنیا کو، آپ لوگوں کے بیچ میں اس طرح رہیں کہ آپ ان کے لیے کوئی پرابلم کریٹ نہ کریں. اس طرح دیکھیے آیت نمبر 148، آیت نمبر 148 میں فرمایا کہ فاستبقوا الخیرات، فاستبقوا الخیرات، اچھے کاموں کی طرف دوڑو، اچھے کاموں کی طرف مسابقت کرو، اچھے کاموں کی طرف دوڑو. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آدمی کے اندر شوق ہونا چاہیے اچھے کاموں کو کرنے کا. اگر آپ دل سے چاہتے ہو کہ میں اچھا کام کروں، ایسا کام جو خدا کو خوش کرنے والا ہو، ایسا کام جو انسانوں کے لیے فائدہ پہنچائے، یہ دل میں آپ کو شوق رہے گا تو آپ دوڑیں گے اس کرنے کی طرف. ایسا نہیں ہو کہ زبردستی آپ کچھ کریں کچھ نہ کریں. تو فاستبقوا الخیرات، خیر کی طرف دوڑو، اچھے کاموں کی طرف دوڑو. تمہارے اندر زبردست شوق ہونا چاہیے اچھے کام کرنے کا. اس میں دیکھیے ایک بات یہ بھی شامل ہے کہ اچھے کام کی طرف دوڑنا کب پاسبل ہوتا ہے؟ جب آپ اپنے خواہشوں پر لگام لگائیں، اپنے آپ کو ڈسٹریکشن سے بچائیں، آپ کنٹینٹمنٹ کا طریقہ اختیار کریں. اگر آپ کا مائنڈ الجھا ہوا ہے دوسری چیزوں میں، آپ کی خواہشیں الجھی ہوئی ہیں دوسری چیزوں میں، تو کیا ہوگا؟ آپ خیر کی طرف دوڑ نہیں سکیں گے. بہت سی چیزوں سے آدمی کو اپنے آپ کو کاٹنا پڑتا ہے، بہت چیزوں سے آدمی کو اپنے آپ کو دور کرنا پڑتا ہے، تب جا کر وہ خیر کی طرف بڑھتا ہے. اگر دیکھیں تو آدمی زیادہ تر بے فائدہ کام میں لگا رہتا ہے، گاسپ میں، آؤٹنگ میں، شاپنگ میں، پارٹیوں میں، شادیوں کے دھوم دھام میں، اور گھروں کی نمائش میں. وہ چیزیں جو آدمی کی حقیقی ضرورت نہیں ہے، وہ نیڈ نہیں ہے، زیادہ وقت آدمی اپنا اسی میں لگاتا ہے. تو اگر آدمی اس طرح سے زندگی گزار رہا ہو تو خیرات کی طرف، خیر کی طرف دوڑو. کیسے حاصل؟ خیر کی طرف دوڑنے کے لیے اس پر شوق ہوگا، نہ اس کے اندر وہ دل ہوگا، نہ اس پر ٹائم ہوگا، کچھ بھی نہیں ہوگا. تو دیکھیے آدمی کو ایک کام کو کرنے کے لیے دوسرے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے. آدمی کو ایک کام کو کرنے کے لیے دوسرے کام کو چھوڑنا پڑتا ہے. تو بھلائیوں کی طرف دوڑنا جب ہی ممکن ہے جب آدمی بے فائدہ چیزوں کی طرف توجہ کو ختم کرے، اپنے نشانے کو اچھائیوں کی طرف لگائے.
ہر طرف اس کا دل اٹکا رہے گا، ہر چیز میں وہ دوڑ پڑے گا، تو پھر کیا ہوگا؟ مختلف چیزوں میں الجھا رہے گا اور اچھائی کی طرف، بھلی چیزوں کی طرف، خیر کی طرف دوڑنے کا اس کو ٹائم ہی نہیں ملے گا، یہاں تک کہ وہ مر جائے گا۔ تو دوڑو بھلائیوں کی طرف کا مطلب یہ ہے کہ دوسری چیزوں کی طرف دوڑ چھوڑو تاکہ تم بھلائیوں کی طرف دوڑ سکو۔ یہ جو آیت ہے، اس آیت میں جو فرمایا کہ دوڑو بھلائیوں کی طرف، اس میں یہ چیز اپنے آپ شامل ہے کہ جو چیزیں کمتر درجے کی ہیں، جو چیزیں بے فائدہ ہیں، جو چیزیں تمہاری آخرت کے لیے کام آنے والے نہیں ہیں، اس میں اپنی دوڑ کو ختم کرو تاکہ تم بھلائیوں کی طرف دوڑ سکو۔ تو یہ آپ سمجھ لیجیے اچھی طریقے سے کہ انسان کا معاملہ یہ ہے کہ اگر وہ ایک کام کو کرنا چاہتا ہے تو اس کو دوسرے کاموں کو چھوڑنا پڑے گا، تبھی ایسا ہوگا کہ اس کی وہ اپنا حصہ ادا کر سکے بھلائیوں کے کام میں۔ اسی طرح سے دیکھیے آیت نمبر 150 150 سورہ بقرہ کی آیت نمبر 150 میں فرمایا فلا تخشوہم واخشونی، فلا تخشوہم واخشونی، تم نہ ڈرو ان سے بلکہ ڈرو مجھ سے۔ تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ فلا تخشوہم واخشونی، یہ آیت جو ہے بتاتی ہے کہ ہر وقت آدمی ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی اور کو اپنا آدمی کنسرن بنائے، کسی اور کے چشم ابرو کو دیکھے، کسی اور کا لحاظ کر کے کوئی کام کرے، یہ مطلب ہے۔ تو ہر وقت آدمی کو کیا کرنا پڑتا ہے؟ سماج کا لحاظ، بیوی بچوں کا لحاظ، یہ بات کہ میں لوگوں کی نظر میں اچھا بنا رہوں، اس کا لحاظ، اسی میں رہتا ہے وہ یہاں تک کہ وہ خدا کے کام کو نہیں کر پاتا۔ تو فرمایا کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ کیوں؟ اصل معاملہ تو خدا سے پیش آنے والا ہے۔ اصل معاملہ جو ہے وہ انسان سے نہیں ہے، اصل معاملہ خدا سے ہے۔ کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ آدمی اس دنیا میں تھوڑے دنوں کے لیے ہوتا ہے، 10 سال، 20 سال، 50 سال، 40 سال، 70 سال، بس اس کے بعد اس کو مرنا ہے۔ اس کے بعد جو زندگی ہے ابدی، جو ایٹرنل لائف ہے، اس کا فیصلہ تو خدا کیا ہونا ہے، اس کا فیصلہ تو خدا کیا ہونا ہے۔ تو یہ جو فرمایا کہ لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اس کا مطلب یہ ہوا کہ تھوڑے دن کی زندگی میں جن چیزوں سے تم کو سابقہ پیش آتا ہے، جن لوگوں کے درمیان تم رہتے ہو، ان کا لحاظ کر کے، ان سے ڈر کر یا ان کی پرواہ کر کے آج کی زندگی کو درست کرنے کی کوشش کرنا، یہ بہت بڑی بھول ہے۔ کیوں؟ چند دن کی زندگی اگر درست ہو بھی گئی تو ایٹرنل لائف جو ہے اس کو، ایٹرنل لائف کو بگاڑ دینے کی پرائس دینی پڑے گی۔ اس وجہ سے آدمی کو چاہیے کہ ہر معاملے میں، ہر موقع پر وہ سب سے پہلے یہ دیکھے کہ آخر کار تو خدا کے سامنے پیش ہونا ہے۔
آخر کار تو معاملہ خدا کے سامنے جانے والا ہے. آخر کار تو میں خدا کے سامنے مجھے بتانا ہے کہ میں نے ایسا کیوں کیا. تو دوسری جن چیزوں کو آدمی دوسری چیزوں کی رعایت کر کے دوسری جن چیزوں کو دوسری چیزوں سے اثر لے کر وہ سچائی کے راستے سے ہٹتا ہے تو یہ بہت بڑی بھول ہے, کیونکہ آخر کار تو خدا سے معاملہ پیش آنا ہے اور وہی ہماری ابدی زندگی کا فیصلہ کرے گا. تو ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ابدی زندگی کے لیے ہم کو چاہیے کہ ہم اپنی ابدی زندگی کو سامنے رکھیں. ہم کو چاہیے کہ ہم ہر معاملے میں یہ دیکھیں کہ خدا کی مرضی کیا ہے, خدا نے کیا کرنے کو بتایا ہے, کس سے بچنے کو بتایا ہے. تو فلا تخشوہم واخشونی, لوگوں سے نہ ڈرو, مجھ سے ڈرو کا مطلب یہ ہے یعنی آج کی دنیا کے جو کنسیڈریشنز ہوتے ہیں, آج کی دنیا کے جو نفع نقصان ہوتا ہے, اس سے زیادہ تم کو اپنے دھیان میں لانا چاہیے آخرت کے نفع نقصان کو, آخرت کے کنسیڈریشن کو. یہ مطلب ہے اس آیت کا. پھر دیکھیے آیت نمبر 155. آیت نمبر 155 یہ ہے وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم ضرور آزمائیں گے تم کو, ہم ضرور آزمائیں گے تم کو. کس طرح؟ کچھ نہ کچھ خوف دے کر, اس چیز کا ڈر تم کو پیش آئے گا, وہ آزمائش کے لیے ہوگا. کچھ نقصان ہوگا, وہ آزمائش کے لیے ہوگا. کبھی تم کو معاشی تنگی ہوگی, کبھی معاشی فراغی ہوگی, وہ سب نقصان کے لیے ہوگا. تو طرح طرح کے نقصان پیش آئیں گے. یہ کیوں ہوگا؟ یہ ہوگا ابتلا کے لیے, یعنی آزمائش کے لیے. تو فرمایا کہ وبشر الصابرین, اور خوشخبری ہے صبر کرنے والوں کے لیے. الذین اذا اصابتهم مصیبہ قالوا انا للہ وانا الیہ راجعون, کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑی, کوئی نقصان ہو گیا, کوئی بات بگڑ گئی, تو ان کی زبان سے یہ نکلا کہ پہلے جو ہوا وہ بھی خدا, پہلے جو تھا وہ بھی خدا کا دیا ہوا تھا, اب جو ہو رہا وہ بھی خدا کی طرف سے ہو رہا ہے. ہم خدا ہی کی طرف سے آئے ہیں اور خدا کی طرف ہمیں لوٹنا ہے. یعنی اس کو ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ خدا پر ڈال دینا. جو کچھ پیش آیا اس کو آپ نے خدا پر ڈال دیا. ایک ایک اپنے اوپر لینا. کوئی نقصان ہو گیا تو آپ اسی پر پریشان ہو رہے ہیں, بہت زیادہ, یعنی اس میں اتنا زیادہ اپنے کو پریشان کر رہے ہیں کہ آپ کا بلڈ پریشر بڑھ گیا, آپ ڈائبٹک ہو گئے, طرح طرح کی بیماری لگ گئی آپ کو, ٹینشن ہو گیا آپ کو. تو یہ نہ کر کے آدمی کو چاہیے کہ وہ خدا کے کھانے میں ڈال دے.
تو جب نقصان کو آدمی سمجھے آزمائش، اس کو ٹیسٹ سمجھے، تو اس کو خدا کے خانے میں ڈالے گا. اور اگر وہ بھولا ہوا ہو اس بات سے کہ یہ سب کچھ خدا کی طرف سے ہوتا ہے، تو کیا ہوگا؟ اپنے اوپر لے گا. جب اپنے اوپر لے گا تو کیا ہوگا؟ ٹینشن، اسٹریس، مایوسی، یہاں تک کہ کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، سوسائڈ کر لیتے ہیں. تو فرمایا کہ دنیا کا جو نظام بنا ہے، دنیا کا جو نظام ہے وہ اس طرح سے ہے کہ چونکہ دنیا بنی ہے ٹیسٹ کے لیے، چونکہ دنیا دارالامتحان ہے، تو یہاں بہرحال یہ ہوگا کہ کبھی نقصان ہوگا، کبھی کوئی بات بگڑ جائے گی. اس طرح کی باتیں ضرور پیش آئیں گی، اور یہ سب کیا ہوگا؟ ٹیسٹ کے لیے ہوگا. تو اس کو اگر آدمی ٹیسٹ کے طور پر لے تو خدا کے خانے میں ڈال دے گا، کیونکہ وہ خدا کی طرف سے ہوا. جو ہوا اس لیے ہوا کہ خدا نے ایسے ہی چاہا، ٹیسٹ کے لیے. جو ہوا وہ اس لیے ہوا کہ خدا نے ایسے ہی چاہا، ٹیسٹ کے لیے. ہمارا اس میں کوئی اختیار نہیں تھا کہ ہم اس کو بدل دیں. تو جب آدمی یہ سمجھے گا کہ جو کچھ ہوا وہ خدا کی طرف سے ہوا، تو اس کو خدا کے خانے میں ڈال دے گا. اسی کا نام ہے صبر. اسی کا نام ہے صبر. صبر دراصل حقیقت پسندی کا دوسرا نام ہے. صبر دراصل حقیقت پسندی کا دوسرا نام ہے. صبر دراصل ریئلسٹک اپروچ کا دوسرا نام ہے. کیونکہ جس چیز کا فیصلہ خدا کی طرف سے آ رہا ہو تو ہم اگر اس پر ٹینشن لیں تو اس سے کیا فائدہ؟ جس چیز کا فیصلہ خدا کی طرف سے آ رہا ہے ہم اس کو بدل نہیں سکتے. ہم بدل نہیں سکتے اس کو. ہمیں تو اس کو ایکسیپٹ ہی کرنا ہے. کوئی دوسرا چوائس ہمارے لیے نہیں ہے. اس لیے میں کہتا ہوں کہ صبر دراصل حقیقت پسندی کا دوسرا نام ہے. صبر دراصل ریئلسٹک اپروچ کا دوسرا نام ہے. صبر مینس ریئلزم. تو کتنا بڑا سولس ہے آدمی کے لیے، کتنا بڑا سکون کا ذریعہ ہے آدمی کے لیے کہ یہ مان لے کہ جو کچھ ہو رہا ہے وہ خدا کے کریشن پلان کے مطابق ہو رہا ہے. اور یہ کہ اگر یہ نہ ہو تو ٹیسٹ کیسے ہوگا؟ آدمی کو ڈفرینٹ سچویشن میں اگر نہ ڈالا جائے تو ٹیسٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ ٹیسٹ ہو نہیں سکتا ہے. آدمی کو دیکھنا ہے، اللہ تعالیٰ کو دیکھنا ہے کہ آدمی نے اللہ تعالیٰ کو یہ دیکھنا ہے کہ آدمی نے ڈفرینٹ سچویشن میں کیا رسپانس دیا. یعنی غریبی میں وہ تھا تو کیا رسپانس دیا اس نے، اس کے پاس دولت تھی تب اس نے کیا رسپانس دیا، وہ خوش تھا تب اس نے کیا رسپانس دیا، وہ غصے میں تھا تب اس نے کیا رسپانس دیا، اس کی سب بات بنی ہوئی تھی تب اس نے کیا رسپانس دیا، اس کی کچھ بات بگڑ گئی تب اس نے کیا رسپانس دیا. تو سارا جو یہ معاملہ ہے وہ رسپانس پر ڈپینڈ کرتا ہے.
خدا کے فرشتے یہی کام کر رہے ہیں. ڈفرینٹ سچویشن میں آدمی نے کیا رسپانس دیا, اسی کو خدا کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. اسی کو خدا کے فرشتے ریکارڈ کر رہے ہیں. اگر اس کا رسپانس پازیٹیو رسپانس ہو, اس کا رسپانس بالکل رائٹ رسپانس ہو, اس کا رسپانس وہ ہو جو خدا کے نزدیک درست رسپانس ہے, تب اس کے لیے پیراڈائز ہے. اگر اس کا رسپانس غلط ہو, اس کا رسپانس نگیٹو ہو, تو پھر اسی کے لیے جہنم ہے. تو سب کچھ ڈپینڈ کرتا ہے رسپانس پر, اور جب رسپانس پر ڈپینڈ کرتا ہے تو یہ بالکل ضروری ہے, مسٹ ہے کہ آدمی کو ڈفرینٹ سچویشن میں ڈالا جائے. کوئی ایک ہی سچویشن میں اگر ہوگا آدمی تو کیسے پتہ چلے گا کہ اس کا رسپانس کیا تھا؟ ہر صورت میں اس کا رسپانس دیکھنا ہے, غصے میں بھی, خوشی میں بھی, امیری میں بھی, غریبی میں بھی, طاقت میں بھی, کمزوری میں بھی. تو جب آدمی یہ پروو کر دے کہ ہر سچویشن میں اس کا رسپانس صحیح رسپانس تھا, تب اس کے لیے جنت کا فیصلہ کیا جاتا ہے. اسی طرح دیکھیے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 165 میں فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ, والذین آمنوا اشد حبا للہ. یہ گویا ایک کرائیٹیرین بتایا ان لوگوں کا جو ایمان لاتے ہیں, جو اپنے آپ کو مومن کہتے ہیں, ان کا کرائیٹیرین والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں خدا سے. وہ لوگ جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں خدا سے. یہ ہے کرائیٹیرین. آپ جانتے ہیں کہ انسان کے اندر محبت کے جذبات ہیں. یہ فطری بات ہے کہ آدمی کسی چیز کو بہت چاہے. اس چاہنے کا نام محبت ہے. تو جب ایک آدمی ایمان لائے, خدا کا اقرار کرے, تو اس کے اندر جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے, اس کی سوچ میں, اس کے دل میں جو ڈیولپمنٹ ہونا چاہیے وہ کیا ہے کہ اس کی چاہت ساری کی ساری خدا کی طرف ہو جائے. اس کے محبت کے جذبات جو ہیں, محبت کے جذبات سب کے سب خدا کی طرف ڈائیورٹ ہو جائیں. والذین آمنوا اشد حبا للہ. آپ جانتے ہیں کہ دنیا میں آدمی جو کچھ کرتا ہے تو اسی وقت کرتا ہے جب اس کی طرف اس کا بہت زیادہ میلان ہو. جیسے ایک آدمی بزنس کر رہا ہے, رات دن اس میں دوڑ لگائے ہوئے ہے. وہ تو کیوں کرتا ہے؟ وہ کیونکہ منی سے محبت کرتا ہے, وہ پیسے سے محبت کرتا ہے. وہ تو پیسے کی محبت کی وجہ سے وہ رات دن اپنے آپ کو بزنس میں لگا دیتا ہے. اگر اس کو پیسے سے محبت نہ ہو تو کبھی بھی وہ بزنس میں اپنا آپ کو اس طرح نہیں لگائے گا.
تو محبت ہی آدمی کو کرواتی ہے کوئی بڑا کام. اگر محبت نہ ہو تو آدمی کوئی بڑا کام نہیں کر سکتا. تو فرمایا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ سب سے زیادہ خدا سے محبت کرتے ہیں. ان کی ساری توجہ خدا کی طرف ہو جاتی ہے، ان کے سارے جذبات کا مرکز خدا بن جاتا ہے. ان کا شوق، ان کا کنسرن سب خدا سے جڑ جاتا ہے. ان کی دوڑ دھوپ کا جو سینٹر ہے وہ خدا بن جاتا ہے. خدا ان کا سب سے بڑا کنسرن بن جاتا ہے. اسی کو ہم محبت کہتے ہیں. ان کے دل میں سب سے زیادہ جو شوق ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ خدا کی پسند والی زندگی گزاریں. وہ خدا کے ہاں ان کا شمار خدا کے وفادار بندوں میں ہو جائے. تو یہ سب کب ہوگا؟ جب آپ کو خدا سے سب سے زیادہ محبت خدا سے ہو جائے. جس طرح سے ایک ماں اپنے بیٹے سے محبت کرتی ہے تو اس کا سب کچھ اسی بیٹے کے لیے ہو جاتا ہے. اس کی سوچ، اس کے جذبات، اس کا وقت اور اس کی انرجی، اس کا پیسہ، سب کچھ اپنے بیٹی کے لیے ہو جاتا ہے کیونکہ وہ اس کو محبت کرتی ہے. تو یہی چیز ایمان والے کے اندر ہونی چاہیے خدا کے لیے. ایمان والے سے یہ مطلوب ہے کہ اس کے دل میں خدا سما جائے، اس کے سوچ کا مرکز خدا بن جائے. وہ ہر وقت خدا کی یاد کرے، ہر وقت اس کو خدا کی فکر لگی ہوئی ہو. وہ ہر وقت یہ سوچتا ہو کہ مرنے کے بعد خدا کے سامنے حاضر ہونا ہے تو وہاں کیا ہوگا. تو خدا میں جینے والا بن جانا، خدا کی یاد کرنے والا بن جانا، دل اور دماغ کا مرکز خدا بن جائے، یہ ہے وہ چیز جس کو کہا گیا ہے محبت. تو جب تک محبت کے درجے میں انسان اپنا تعلق خدا سے نہ بنائے تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے. آپ سوچئے کہ انسان کے پاس جو سب سے بڑی چیز ہے وہ کیا ہے؟ وہ سب سے بڑی چیز ہے محبت. انسان کے پاس کسی کو دینے کے لیے جو سب سے بڑی چیز ہے وہ محبت ہے. تو اگر آدمی نے اپنی سب سے بڑی چیز خدا کو نہ دی اور دوسری چیز دے دی تو خدا کیوں ایکسیپٹ کرے گا اس کو؟ مثلاً کچھ ریچولس دے دیے خدا کو، کچھ کسٹم خدا کو دے دیے، کچھ فارم خدا کو دے دیے، کچھ ظاہری چیزوں میں خدا کا اس نے لحاظ رکھ لیا. مثلاً 5 وقت کی نماز کا ٹائم آیا تو خدا کی طرف رخ کر کے کھڑا ہو گیا. تو یہ اس سے محبت نہیں ثابت ہوئی. محبت تو وہ ہے کہ آدمی 24 گھنٹہ خدا کی یاد میں جیتا ہو، وہ خدا کو اپنا سپریم بنا ہوئے ہو، اس کے رات اور دن خدا میں گزرتے ہوں، اس کا ٹائم، اس کی انرجی، اس کا پیسہ سب میں سب سے زیادہ شیئر خدا کا ہو. یہ ہے محبت. تو محبت سے کم درجے کا تعلق اللہ تعالیٰ کو قبول نہیں.
اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم اجمعین۔